ڈسکشنز آف نحو لیسن نمبر 12 الف لام کی اقسام۔ آج کے سبق میں الف لام کے متعلق پڑھیں کہ الف لام دو قسم پر ہے، الف لام اسمی، الف لام حرفی۔ پھر آگے الف لام اسمی اور حرفی کی قسمیں ہیں یا نہیں، تو آج کے سبق میں یہی تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے حضرات سے۔ اب دیکھیں الف لام جب کسی کلمے میں آ جائے نا تو الف لام دو قسم پر ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسمی اور دوسرے کو کہتے ہیں حرفی۔ الف لام اسمی اسم کا لفظ ہے نا، اسمی مانا یعنی وہ الف لام جو کیا ہو اسم کے لیے استعمال ہو، تو مطلب کیا ہوگا کہ یا تو اسم فاعل پر داخل ہو یا اسم مفعول پر داخل ہو، اور اس الف لام کا معنی تجدد اور حدوث والا ہوتا ہے، صحیح۔ اور اسی طرح سے الف لام اسمی کبھی کبھی الذی کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا، جو اسم فاعل پر آ جائے۔ الضارب معنی نہیں الذی ضرب، وہ شخص جس نے مارا تھا۔ المضروب، مضروب معنی مارا ہوا شخص نا، جب کہو گے المضروب کا کیا معنی الذی ضرب، وہ شخص جو مارا گیا ہے، تو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا صلہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوگا جس پر داخل ہوگا۔ الذی صلہ نا موصول ہو گیا نا، ضرب فعل فاعل مل کے صلہ موصول، صلہ پر آگے کے لیے خبر۔ ھذا هو الذی، وہی شخص سے، ھذا هو الضارب، ھذا هو الذی ضرب، دونوں کا معنی ایک ہے۔ ھذا هو الضارب اس جملے کا معنی، اور اس طرح سے ھذا هو الذی ضرب دونوں کا معنی ایک ہے۔ وہاں پر جو الضارب الف لام میں نہیں کیا کر دیں گے، الذی کے لیے نکال دیں گے الذی، اور ضارب کس کے معنی میں ہو جائے گا، ضرب کے معنی میں۔ ضارب میں اپنا اسم فاعل موجود ہے نا، یہ اسم فاعل کیا کرتا ہے اپنے اندر ضمیر رکھتا ہے، تو پورا جملہ بن جائے گا آگے کے لیے۔ موصول صلہ مل کر جملے کا ایک جز بنتا ہے، پورا موصول صلہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے، یا تو مبتدا بنے گا یا خبر۔ اور ایک ہمارے پاس الف لام حرفی، الف لام حرفی سے مراد وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اسم مفعول پر داخل نہ ہو بلکہ کسی اور اسم پر داخل ہو، الذی کے معنی میں نہ ہو بلکہ الگ معنی ہو اس کا۔ پھر یہ الف لام حرفی ہمارے پاس دو قسم پر ہو سکتے، کبھی یہ الف لام حرفی زائد بھی ہو سکتا ہے اور غیر زائد بھی ہو سکتا ہے۔ زائد کا کیا معنی ہے کہ زائد ہو، الف لام حرفی زائد ہو کیا مطلب؟ زائد ہو معنی کہ اگر اس کو آپ جملے سے یا اس اسم سے ہٹا دے تو معنی میں خرابی نہیں آتی، ویسے بھی زیتونی شے ہے نا، زیتونی شے کو ہٹانے سے کچھ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا۔ یار ہم نے کیا کر دیا، آج بکری ذبح کر دی نا، اس میں سے یہ گوشت زائد ہے ہم افراد سے، تو اس کو ہٹا دو پہلے سے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا نا، ساری سیر ہو جائیں گے اس گوشت سے۔ اسی طرح سے الف لام زائد ہے نا، اس کو ہٹا دو تو بھی وہی معنی، نہ ہٹا دو تو بھی وہی معنی برقرار رہتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے زائد ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنے اوپر چادر ڈال رکھی نا، تم اسے چادر ہٹاؤ، اس کے بدن میں برہنہ پن ہوگا، برہنہ پن نہیں ہوتا کیونکہ اس نے شلوار قمیص پہن رکھی ہے، لیکن اگر یہ قمیص ہٹائے گا تو یہ زائد چیز نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، بدن کے لیے ضروری ہے۔ زائد معنی ضروری نہ ہو۔ اور غیر زائد کا کیا معنی ہے، غیر زائد کا کیا معنی ہے، غیر زائد ہو یعنی ضروری ہو نا، غیر زائد معنی نہ زائد، نہ زائد کا ہو بھی صحیح ہے، غیر زائد دونوں کا ایک معنی ہے۔ تو کہہ رہے کہ حرف الف لام زائد سے مراد وہ الف لام حرفی زائد ہے نا کہ جس کے گرانے سے معنی فاسد نہ ہو، یا دیگر الفاظ میں کہو کہ اگر اس کو لایا جائے یا نہ لایا جائے نا، تو لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر ڈیلیٹ کیا جائے ختم کیا جائے تو نقصان نہیں ہوتا، صحیح۔ اور غیر زائد سے کیا مراد ہے، وہ الف لام مراد ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹاؤ گے ختم کر دو گے تو نقصان ہوگا، اگر لاؤ گے تو کیا ہوگا، پھر فائدہ ہوگا۔ پھر یہ الف لام جو غیر زائد ہے یعنی زائد نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، یہ چار قسم پر ہے۔
ہم نے اکثر سبقوں میں سنا ہوگے ہم کہتے ہیں الف لام استغراقی ہے یا الف لام جنسی ہے یا الف لام یادی خریجی ہے یا یادی ذہنی ہے. یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا صحیح مطلب ہم نے سمجھا نہیں ہے نا، اس لیے ہم پریشان تھے. الف لام استغراقی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اب یہاں پر آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یار تم نے یہ کہا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تم تمام کی بات چھوڑو یار، اپنی تعریف کی بات کرو. تم کہہ رہے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے، تم کہہ رہے ہو نا، یہ معنی کیوں نہیں کرتے تعریف اللہ کے لیے ہو؟ تم تمام کا لفظ بیچ میں لاتے ہو، یہ کیوں لاتے ہو تمام کا لفظ؟ سوال فائدہ ہوا نا. اس طرح کوئی یہ نہیں کہتا الحمدللہ رب العالمین، جنس تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ جنس تعریف کیوں کہہ رہا ہے یہ لفظ؟ اس کو کیا ہوا ہے شخص کو یہ جنس تعریف کا معنی استعمال کر رہے؟ یا کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے ذہن میں جو حمد ہے وہ اللہ کے لیے ہو، یا خارج میں جو حمد اللہ کے لیے ثابت ستائش یا اللہ کے لیے ہو یہ تعریفات. تو یہ معنی ہم ان لاموں سے نکالتے ہیں. الف لام استغراقی کا معنی ہے کہ پورا معنی کیا کر دے؟ غرق کر دے. استغراق معنی کس چیز کو غرق کرنا، کیا معنی؟ استیعاب کے معنی میں ہے. استفال، ہاں استفال سے ہے نا استغراق. یہاں پر کیا کر دیا آپ نے؟ 5 پتہ سے رکھے ہے نا، آپ نے 5 ہی کو غرق کر دیا، کھا لیا، استغراق ہو گیا نا، سب آپ نے گیر لیا اپنے پیٹ میں، اس کو کہتے ہیں استغراق. اور ایک ہے جن سے پتہ سا، بس آپ نے ایک کہا، یہ کہا، وہ کہا، یہ کہا، جو بھی کہا آپ نے جن سے پتہ سا کہا، یعنی ایک کہا بس سب آ گیا نا اس میں. اور کہ عہدی خارجی تم نے ذہن میں رکھے تھا کہ یہ والا پتہ سا میں کہوں گا کیونکہ اس کے نیچے ذرا ایرا لگا ہوا ہے، سوی ہے، جل گیا ہے. تو آپ نے ذہن میں پہلے سے رکھا تھا نا کہ جب کیا کریں گے ہم 5 افراد میں 5 پتہ سے ہم نے رکھے ہیں نا، تو میں یہ والا لوں گا. تم نے پہلے اسی کیا کر دیا تھا، نوٹ کر لیا تھا نا شروع سے کس کی نیچے راک نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد ذہنی، ذہن میں رکھا تھا. اسی طرح سے جب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر دسترخوان پر کھانا وانا رکھتے ہیں نا، ادھر دال بھی رکھی ہو، پالک، گوشت، بکری کا گوشت، اور اسی طرح سے اس میں کیا ہو؟ گوبھی ہو، اس کا سالن و ترکاری ہو، اسی طرح سے بینگن کی ترکاری ہونا، تو تم نے پہلے سے نوٹ رکھا ہے کہ دسترخوان کی اس سائڈ پر کیا ہے؟ مرغی کا بھنا ہوا گوشت ہے. تم پہلے سے نوٹ کرتے ہو نا، اس لیے وہاں پر بیٹھتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد ذہنی. پہلے سے سمیر صاحب نے نوٹ کیا ہوتا ہے نا کہ میں وہاں پر بیٹھوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد ذہنی. اور خارج میں بھی یہی چیز ہے نا، اس کو کہتے ہیں عہد خارجی. لوگوں کو معلوم ہے کہ امیر صاحب یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے مسئلہ نا، تو یاد یہ خارجی ہو گیا نا، بہت اسی کو ہوشیار کہہ آدمی رہا. ہے. اسی طرح سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں نے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑی نے کہا ہے نا اکلہ الذئب، یہ کہا تھا نا، یہ کہا تھا، تو انہوں نے یہ مقصد لیا کہ وہ والا بیڑیا ہے جس کے کیا ہوتے ہیں؟ نکیلے دانت ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں، وہ بیڑیا مراد لیا. اس نے کہا ہاں بیڑیوں نے کہا ہے، یعنی تم بھی کیا ہو؟ بیڑیا ہو. ذہن میں یہ معنی مراد لیا. صحیح. وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ ہمارا والا بیڑیا مراد لے رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا باہر والا جو کیا ہے؟ کتے کی طرح ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے تھے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم بیڑیے ہو، تم لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا. نہیں، انہوں نے کہا ہاں بیڑی نے کہا ہے، بالکل بیڑی نے کہا ہے، تم بھی بیڑیے ہو. اس طرح اگر ایک آدمی آپ سے کہے مثلا آج پھر کتا آیا ہے نا، اس نے سارا گوشت چاٹ لیا ہے نا، کھا چکا ہے. کتا آیا تھا آج نا، اس نے کیا کر دیا؟ گوشت کھا لیا پلیٹ میں جو رکھا تھا. اس نے کہا یہ اس نے بانا بنایا نا ابا جان کے سامنے کہ کتا آیا تھا، اس نے، یا بلی آئی تھی نا بلی، اس نے گوشت کھایا. اور بلی سے مراد وہ شریر لڑکی تھی اس کے ذہن میں. ابا جان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ فلاں لڑکی نے گوشت کھایا ہے، تو اس نے ہاں بلی نے کھایا ہے. تو دیکھ کے ایک معنی لے رہے، دوسرا والا معنی مراد لے رہے. اس کو عہد ذہنی خارجی کہتے ہیں. اب یہ پرمانہ جب ہم سمجھ گئے نا، تو الف لام کے ذریعے سے اب ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں. وجہ حصر یہ ہے کہ دیکھیں الف لام کا جو مدخول ہے، یعنی جس پر یہ الف لام داخل ہوتا ہے نا، اس یا تو ماہیت مراد ہوگی یا افراد. ماہیت منع حقیقت شے بس.
اگر آپ ماہیت مراد لے، جنس مراد لے کسی چیز کا، جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی پانی ہے، سمندر بھی پانی ہے، یہ تالاب بھی پانی ہے نا، سب پانی ہے نا، تو ایک قطرے کو بھی آپ پانی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے الف لام کو پھر آپ الف لام جنسی کہیں گے، جیسے الرجل خیر من المرأة، آپ نے کہا کہ مرد عورت سے اچھا ہوتا ہے، آپ نے یہ کہا نا، تو کیا مطلب اس کا کہ مرد عورت سے اچھا ہوتا ہے؟ الرجل مرد خیر من المرأة عورت سے اچھا ہے، کیوں اچھا ہے مرد؟ میں تو آپ کو اسی عورت دکھاؤں گا کہ وہ مرد سے اچھی ہوگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سے اچھی تھی، اس طرح سے ہمارے جو موجودہ افراد آج کی دنیا میں سب سے اچھی تھی، پھر کیوں آپ کہہ رہے کہ الرجل خیر من المرأة؟ یہ تو صحیح نہیں ہوا، کیا جواب دیں گے؟ مانا جن سے رجل میں تو حضرت پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہیں، وہ بھی کیا تھے، رجل تھے یا نہیں تھے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، دیکھیے وہ بھی رجل تھے، تو مطلب ہے کہ جن سے آدمی کہ مرد ہو تو عورت سے اچھا ہو، گواہ یہ الگ بات ہے کہ یہ کون ہو کون نہ ہو، یہ الگ بات۔ یہاں پر یہ معنی مراد نہیں کہ افراد رجل افراد مرأة سے بہتر ہے، صحیح، کیونکہ ویسے تو عورتوں میں کچھ ایسی عورتیں بھی تھی جو مرد سے بہتر تھی، جیسے عائشہ صاحبہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اگر اس الف لام کا جو مدخول ہے اس سے آپ افراد مراد لے لے، فرد، تو یہ افراد دو طرح ہے، یا تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے۔ اگر تمام افراد پر استغراق ہوگا نا، سب افراد داخل ہے، سب پتہ سے اس نے کہا ڈالے تھے نا، جسے فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ نے کہا ہے جب آپ ترجمہ کرو گی نا اس کا، آپ کو اگر کوئی کہتے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ کرو، کیا ترجمہ کرو گی؟ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، مانا جنس انسان خطرے میں ہے۔ جنس انسان تو خطرے میں نہیں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہے کہ وہ بھی تو انسان تھے۔ آدم علیہ السلام خطرے میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام میں تمام پیغمبر تو خارج ہو گئے، صحابہ 6 لوگ تھے نا۔ تو ان الانسان سے کیا مراد ہے؟ تمام افراد انسان کیا ہے؟ خطرے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تمام افراد کی معنی۔ یہاں پر آپ یہ معنی نہیں کرو ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کون انسان خسارے میں ہے؟ شمردل سے یا گلبدین سے؟ اب تو آپ کہو گے نہیں ان الانسان، یہاں پر الف لام استغراق کے لیے، ان الانسان تمام انسان ہے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو یہاں پر الف لام جو انسان پر داخل ہے نا، استغراق کے لیے ہے، اس سے ہم استثناء وغیرہ نہیں کریں گے، صحیح۔ تمام افراد کی تو استغراق، اگر تمام افراد کے لیے نہ ہونا تو پھر بعض افراد کے لیے ہوگا نا۔ بعض افراد بھی دو طرح ہے، یا تو وہ خارج میں متعین ہوں گی یا نہیں، جیسے پلیٹ کو لوگ کیا کرتے ہیں، گوشت والا پلیٹ کو متعین کرتے ہیں نا کئی پلیٹوں میں سے، تو اگر متعین ہو اس کو الف لام عہدی خریجی کہتے ہیں، اگر متعین نہ ہو تو پھر اس کو الف لام عہدی ذہنی کہتے ہیں۔ الف لام عہدی خریجی کو دیکھیں آپ، فعصى فرعون الرسول فأخذناهم، فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی فرعون نے۔ پھر کون مراد یہاں پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہاں پر الرسول میں الف لام کس کے لیے ہے؟ عہد خارجی کے لیے ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ خود آ گیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تھا نا، اسی فرعون نے پھر اس کی نافرمانی کی۔ اگر کیا ہو خارج میں متعین نہ ہو بلکہ ذہن میں متعین ہو تو پھر اس کو عادی ذہنی کہتے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو بھائی جان نہیں یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ چھوڑ دے، کیا کریں گے، ہمارے ساتھ جائیں گے نا تو کھیلیں گے، خوش ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ کود کھیل کریں گے وغیرہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے خوف ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کہا جائے۔ تو یہاں پر خارج والا بھیڑیا تو مراد نہیں ہے نا، جو کیا تھا پنجو والا ہوتے، نکیلے دانتوں والا، بلکہ تم لوگوں پر مجھے خطرہ ہے کہ تم کہیں بھیڑیا نہ بن جاؤ اس کے لیے۔ تو دیکھیے ذہن والا معنی اس نے مراد دیا نا، صحیح۔ تو یہ الف لام کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں۔